ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں اور ماؤں بہنوں کی عزت ہمارا فرض ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب چیز ہے کہ اگر کوئی بہن ہماری، کوئی ماں کوئی سڑک پہ ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو. میں اس چیز کے بالکل کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دوں گا، اس کے حق میں نہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے جو کہ قید تنہائی، اور اس میں کیا صداقت ہے، کیا سچ ہے. دیکھیں ہماری حکومت کا جو نمائندہ آ کے آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پکچر یہ دیتے ہیں عوام کو، وہ پکچر وہ اصل پکچر کا مقصد تو یہ ہے. یہ ٹویٹ ہے، یہ دیکھیں نا موازنہ، یہ کیا موازنہ ہے؟ یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. یہ صرف لوگوں کے سامنے ایک مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کے آپ کا مقصد پیچھے کچھ اور ہے. آپ پارلیمنٹ میں ہیں، جیسے آپا نے کہا، بڑی بہن ہے میری، انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئے کب ہیں، بات کب کی آپ نے؟ آپ آتے ہیں ریزائن کی بات کر دیتے ہیں. آپ نے کمیٹی سے ریزائن کر دیا، آپ کے سامنے نا کمیٹی سے ریزائن دے دی. تو یہ سیریس لوگوں کا کام ہے. کمیٹیز میں آپ نے آ کے ایشوز پہ بات کرنی ہوتی ہے، آپ نے ملک کی سطح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ کو پرابلمز ملتی ہیں. آپ کی وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرپرسن ہونا، اور آپ نے سب کو کہا جی ایک آرڈر آ گیا سب استعفے دے دو. آپ غلامی کر لو، ایک فرد واحد کی غلامی کر لو، پھر آپ ایم این اے کیوں بن رہے ہو؟ وہ جی اس کا ووٹ بینک ہے. آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ایک غلامی کر کے کسی. اس کے بعد آپ باتیں کی جا رہی ہیں تو آپ نے جس کا ذکر کیا سوشل میڈیا پہ، اس سے پہلے فوج کے ترجمان میں کچھ باتیں کی ہیں، کچھ سیاستدانوں کے بارے میں باتیں کی ہیں. یک طرفہ ٹریفک تو نہیں چل رہی کہ اب فوج کا ترجمان کچھ بھی بولے، اس کا کوئی بھی مطلب جواب دے تو وہ مضموم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ڈسکشن میں نہیں جواب نہیں دینا چاہیے. آپ کیا اس کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب در جواب. بات یہ ہے کہ پہلے کی پہل کس نے کی، کس نے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان کی افواج کے امیج کو. وہ امیج جو دنیا میں چھا گیا تھا، وہ امیج دنیا میں چھا گیا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اس امیج کو تباہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہ استعمال کس طرح آپ نہیں کر رہے، یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نہیں کر رہے، باہر سے بیٹھے ہوئے دوسرے ہاتھ کر رہے ہیں اس امیج کو تباہ کرنے کے لیے. اور اپنے ڈیفنس میں تو بات کرنی ہے، آخر مجبور ہو کے اپنے ڈیفنس میں بات کرنی ہے، اور وہ ان کے نمائندے نے بات کرنی ہے. ساری فوج اٹھ کے تو بات نہیں کر رہی، ان کے نمائندے نے بات کرنی ہے اور صحیح بات کرنی ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ہے. ہر ایک کو، ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا ڈیفنس کرنے کا حق ہے. اگر آپ میرے خلاف پارلیمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو پارلیمنٹ کا ڈیفنس کرنا پارلیمنٹیرین کا کام ہے. ایگزیکٹو کا کام ہے اپنے انسٹیٹیوشن کو کی ڈیفنس کرے، اور اسی طرح یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو اپنا ڈیفنس کرنا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اس نے ملک کا بھی ڈیفنس کرنا ہے اور باہری بیرونی طاقتوں کا بھی ڈیفنس کرنا ہے. لاسٹ یہ بیانیہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں چلیں ان کے خلاف تو ایک کارروائی کا ایک طریقہ کار ہے، متعلقہ ممالک سے رابطہ کرنے کا. جو ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا ادارے جو ہیں وہ اتنی بے بچی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا آپریٹس طریقہ کار موجود نہیں ہے ان کے خلاف؟ اس کا بھی میں جواب جی آپ دینا چاہتی ہیں. دیکھیں جس وقت ادارے کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے وہی میری بات ہی کو دوبارہ انڈوز کیا ہے کہ ادارے جس وقت اپنے ڈیفنس میں بات کرتے ہیں یا ملک کے ڈیفنس کے لیے کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ ظلم ہو رہا ہے. جب ادارہ کرتا ہے تو ظلم ہوتا ہے، جب وہ کرتے ہیں تو عوامی آواز ہوتی ہے. یہ فرق ہے. تو ادارے ایکشن لینا چاہیں تو بڑا سخت ایکشن لے سکتے ہیں.
یہ بتائیے کہ آپ اس وقت ایک یہ بات تو ہے نا کہ ان کا بیانیہ جو ہے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ پاپولر ہے، وہ بک رہا ہے. آپ لوگ عرصہ دراز ان کے ساتھ رہے، ہم بھی آپ کو کور کرتے رہے. آپ کی ٹی آئی کا بیانیہ یا خان صاحب کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا نیریٹو ہے کہ ان پاپولر بیانیوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے تو ایسی پالیسی بنا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ پاپولر بیانیہ ہے. میں اس کو پاپولر بیانیہ نہیں کہہ رہی. میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ بیانیہ اس ملک کے خلاف، یہ بیانیہ اس ملک کی محافظ افواج کے خلاف بیانیہ ہے. یہ پاپولر بیانیہ نہیں ہے، یہ ملک دشمن بیانیہ ہے. پہلے اس میں کلیئرٹی کر لیں. کیا یہ آپ کے ذہن میں اس چیز کی کلیئرٹی ہے کہ یہ پاپولر بیانیہ ہے؟ پاپولر اس لیے ہے کہ اس کو جو اس ملک میں ایسی فضا پیدا کر رہا ہے، ایسی ایسی ٹویٹس ہو رہی ہیں، کبھی ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں ہوتی ہیں، کبھی حکومت کی لیڈرشپ کے بارے میں ہوتی ہیں. یہ کون کرا رہا ہے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک سے؟ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن ہو. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں. ہم نے تو یہ ایسے تو نہیں چھوڑا تھا اس جماعت کو، کیونکہ ہمیں ان کے مقاصد پتا تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ہم نے 2014 کا دھرنا ہم اس میں تھے. میری بڑی بہن میڈم منزہ حسن صاحبہ ہماری ایم این اے ہیں، ہماری فاؤنڈر ممبر ہیں. ہم نے تو کوئی پیٹرول بم نہیں چلایا وہاں. یہاں 126 دن بیٹھے اور اپنے گھر چلے گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے. اب میرا سوال ہے، آپ کے ہینڈلر کون ہیں؟ آپ کے سہولت کار کون ہیں؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک فوجی جوان، ایک ماں کا لال جو شہید ہوتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. وہ اس ملک کی قربانی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جاتا ہے یہاں پر، لیکن پوری قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دیتا ہے. وہ ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، ہم اپنا مستقبل سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. تو ہمارے اس پیچھے ہماری فوج ہے. آج جس کو ہم دشمن کے ساتھ مل کر، اندر کے سانپ جو ہے ہمارے، وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے ایسی ایسی کیمپین چلاتے ہیں ان کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ بتاؤں، اپنے پاکستانیوں کو یہ بتاؤں کہ ان کو پہچانیں، صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں. جو میرے پاکستانی باہر ہیں، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ پاکستان میں کتنا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور جو زہر اگلا جاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے، وہ ان کو بے نقاب کریں کہ ہمارے ملک میں تو اب امن ہے، ہمارا ملک تو ترقی کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے جنگ جیتنے کے بعد، ہماری پہچان بنی دنیا میں، ہمارے پرائم منسٹر کی پہچان بنی. ہمارا پرائم منسٹر جہاں جاتا ہے اس کو عزت سے لوگ بلاتے ہیں، اس کو عزت سے اس کا ایسا پاک استقبال کیا جاتا ہے. تو میں ایسے اس ہر عناصر کو، اس ایسے گروہ کو بے نقاب کروں گا انشاءاللہ، اپنی قوم کے سامنے لاؤں گا ان لوگوں کو. میں ان کے مقاصد آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہیں سوچتے کہ جو یہ شہیدوں کے جنازوں پہ نہیں جاتے. یہی جماعت میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں جاتے جو جوان شہید ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں احتجاج کرتے کشمیر کے اوپر؟ کیوں نہیں غزہ کے اوپر کرتے؟ ان کے مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ رہے، آگ لگی رہے اس ملک کے اندر. انشاءاللہ اللہ کی ذات نے کرم کیا ہے اور اللہ ہی کرم کرنے والا ہے. یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور اللہ عزت دے رہا ہے. اللہ دے ہی جا رہا ہے عزت.
وزیر اعظم کو، اس ملک کو، سپہ سالار کو، اس حکومت کو، اور جس کے عزائم، جس کے مقاصد، جس کی نیت خراب ہے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا اس سب کے سامنے۔ آپ چند ڈالروں کی خاطر اپنی ماں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اس دھرتی کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر اپنی فوج کے جوانوں کو، اپنی فوج کو بدنام کرتے ہیں چند روپیوں کے اوپر۔ آپ سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ تو انڈیا کے صحیح اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو آپ نے طوفان بدتمیزی شروع کیا ہوا ہے، آپ تو سیریس لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ریزائن دے دو۔ ہم نے کہا تھا ریزائن دو، 2014 میں آپ نے ریزائن دیا، اب پھر خواروں کے اندر آ گئے، ابھی آپ پھر سوچتے ہیں، آپ کی حکومت بنی، آپ پھر ریزائن لے کے باہر چلے گئے۔ یہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہمیں